اس دواج کے سلسلے میں مشتاق احمد یوسفی صاحب کو انسانی کمزوریاں بھانپنے کا عجب ملکہ حاصل ہے اور بہت لطافت. میں نے جو مضمون آپ کی خدمت پیش کرنے کے لیے چنا ہے اس کا عنوان ہے آنا گھر میں مرغیوں کا. اب اس کو میری سادہ لوہی کہیے یا خلوص نیت کہ شروع میں میرا خیال تھا کہ انسان محبت کا بھوکا ہے اور جانور اس واسطے پالتا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے اور اس کا حکم بجا لائے. گھوڑا اپنے سوار کا آسن اور ہاتھی اپنے مہاوت کا آنکس پہچانتا ہے. کتا اپنے مالک کو دیکھتے ہی دم ہلانے لگتا ہے جس سے مالک کو روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے. سانپ بھی سپیرے سے ہل جاتا ہے. لیکن مرغیاں، میں نے آج تک کوئی مرغی ایسی نہیں دیکھی جو مرغ کے سوا کسی اور کو پہچانے، اور نہ ایسا مرغ نظر سے گزرا ہے جس کو اپنے پرائے کی تمیز ہو. مہینوں ان کی یادداشت کیجئے اور سنبھال کیجئے اور برسوں ہتھیلیوں پر چگائیے، لیکن کیا مجال کہ آپ سے ذرا بھی مانوس ہو جائیں. میرا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ امید لگائے بیٹھا ہوں کہ میرے دہلیز پر قدم رکھتے ہی مرغ سرکس کے طوطے کی مانند توپ چلا کر سلامی دیں گے یا چوزے میرے پاؤں میں وفادار کتے کی طرح لوٹیں گے اور مرغیاں اپنے اپنے انڈے سپردم و تو مائے خیشرا کہتی ہوئی مجھے سونپ کر الٹے قدموں واپس چلی جائیں گی. تاہم پالتو جانور سے خواہ وہ شرن حلال ہی کیوں نہ ہو، یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو چھری سمجھ کر بدکنے لگے اور مہینوں کی پرورش اور پرداخت کے باوجود محض اپنے جبلی تعصب کی بنا پر ہر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسا تصور کرے. انہیں مانوس کرنے کے لیے بچوں نے ہر ایک مرغ کا علیحدہ نام رکھ چھوڑا تھا. اکثر کے نام سابق لیڈروں اور خاندان کے بزرگوں پر رکھے گئے تھے. گو ان بزرگوں نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا. ہمارے دوست مرزا عبدالودود بیگ کا کہنا تھا کہ یہ بیچارے مرغوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. مجھے آج تک ایک ہی نسل کے مرغوں میں کوئی ایسی خصوصیت نظر نہ آئی جو ایک مرغ کو دوسرے سے ممیز کر سکے. سچ تو یہ کہ مجھے سب مرغ اور نوزائیدہ بچے ایک جیسی شکل کے نظر آتے ہیں. انہیں دیکھ کر اپنی بینائی اور حافظے پر شبہ ہونے لگتا ہے. ممکن ہے کہ ان کی شناخت اور تشخص کے لیے خاص مہارت اور ملکہ درکار ہو جس کی خود میں تاب نہ پا کر اپنے حواس خمسہ سے مایوس ہو جاتا ہوں. ایک عام خوش فہمی جس میں تعلیم یافتہ حضرات بالعموم اور اردو شعراء بالخصوص عرصے سے مبتلا ہیں یہ ہے کہ مرغ اور ملا صرف صبح اذان دیتے ہیں. 18 مہینے اپنے عادات و خصائل کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یا تو میں جان بوجھ کر عین اس وقت سوتا ہوں جو قدرت نے مرغ کے اذان دینے کے لیے مقرر کیا ہے، یا یہ ادبدا کر اس وقت اذان دیتا ہے جب خدا کے گناہگار بندے خواب غفلت میں پڑے ہوں. بہر صورت ہمارے محبوب ترین اوقات اتوار کی صبح اور سہ پہر ہیں. آج بھی چھوٹے قصبوں میں کثرت سے ایسے خوش عقیدہ حضرات آپ کو مل جائیں گے جن کا ایمان یہ ہے کہ مرغ بانگ نہ دے تو پو نہیں پھٹتی. لہٰذا کفایت شار لوگ الارم والی ٹائم پیس خریدنے کی بجائے مرغ پال لیتے ہیں تاکہ ہمسایوں کی سحرخیزی کی عادت رہے. بعضوں کے گلے میں قدرت نے وہ سحر حلال عطا کیا ہے کہ نیند کے ماتے تو ایک طرف رہے، ان کی بانگ سن کر ایک دفعہ تو مردہ بھی کفن پھاڑ کے اکڑوں بیٹھ جائے. آپ نے کبھی غور کیا کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مرغ کی آواز اس کی جسامت کے لحاظ سے کم از کم 100 گنا زیادہ ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر گھوڑے کی آواز بھی اسی تناسب سے بنائی گئی ہوتی تو تاریخی جنگوں میں توپ چلانے کی ضرورت پیش نہ آتی. اب یہاں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آخر مرغ اذان کیوں دیتا ہے؟ ہم پرندوں کی نفسیات کے ماہر نہیں، البتہ معتبر بزرگوں سے سنتے چلے آئے ہیں کہ صبح دم چڑیوں کا چہچہانا اور مرغ کی اذان دراصل عبادت ہے. لہٰذا جب مرزا عبدالودود بیگ نے ہم سے پوچھا کہ مرغ اذان کیوں دیتا ہے تو ہم نے سیدھے سبھاؤ یہی جواب دیا کہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے. یعنی صاحب اگر یہ جانور واقعی اتنا عبادت گزار ہے تو مولوی سے اتنے شوق سے کیوں کھاتے ہیں؟ ایک دن موسلادھار بارش ہو رہی تھی. تھکا ماندہ بارش میں شرابور گھر پہنچا تو دیکھا کہ 3-4 مرغے میرے پلنگ پر باجماعت اذان دے رہے ہیں. سفید چادر پر جا بجا پنجوں کے تازہ نشان تھے. البتہ میری قبل از وقت واپسی کے سبب جہاں جہاں جگہ خالی رہ گئی تھی وہاں سفید دھبے نہایت بدنما معلوم ہو رہے تھے. میں نے ذرا درستی سے سوال کیا آخر یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کیوں چیخ رہے ہیں؟ بولی آپ تو خواہ مخواہ الرجک ہو گئے، یہ بیچارے چونچ بھی کھولتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں مجھے چڑھا رہے ہیں.
میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. دل نے کہا بس بہت ہو چکا, آؤ آج دو ٹوک فیصلہ ہو جائے. میں نے بفر کر کہا اس گھر میں اب یا تو یہ رہیں گے یا میں. ان کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو بھر آئے. ہراساں ہو کر کہنے لگی می برستے میں آپ کہاں جائیں گے؟ اس جنس کے بارے میں ایک مایوس کن انکشاف یہ بھی ہوا کہ خواہ آپ موتی چگائیں, خواہ سونے کا نوالا کھلائیں, مگر اس کو کیڑے مکوڑے, جھینگر, بھونگے, چیونٹے اور کیچوے کھانے سے باز نہیں رکھ سکتے. اور میں یہ باور کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا اثر انڈے میں نہ ہو. پھر موپاساں کے ایک افسانے کا ہیرو اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ زردی کی بو سے یہ بتا سکتا ہے کہ مرغی نے کیا کھایا تھا تو اچنبے کی بات نہیں. خود ہمارے یہاں ایسے ایسے لائق قیافہ شناس دال روٹی پر جی رہے ہیں جو ذرا سی بوٹی چک کے نہ صرف بکری کے چارے بلکہ چال چلن کا بھی مفصل حال بتا سکتے ہیں. ایک اتوار کی دوپہر کو شور سے آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ بچے اصیل مرغ کو مار مار کر بیضوی پیپر ویٹ پر بٹھا رہے ہیں. مانتا ہوں کہ اس دفعہ مرغ بے قصور تھا, لیکن دوسرے دن اتفاقاً دفتر سے ذرا جلد واپس آ گیا تو دیکھا کہ محلے بھر کے بچے جمع ہیں اور ان کے سروں پر چیل کوے منڈلا رہے ہیں. ذرا نزدیک گیا تو پتہ چلا کہ میرے نئے کیرم بورڈ پر لنگڑے مرغ کا جنازہ بڑی دھوم سے نکل رہا ہے. اور اس کے کچھ دن بعد چشم حیران نے دیکھا کہ ہمسایوں میں شیرینی تقسیم ہو رہی ہے. معلوم ہوا کہ شہ رخ یعنی چتکبرا مرغ اس نے آج پہلی بار اذان دی ہے. میں نے اس فضول خرچی پر ڈانٹا تو میرا تردد رفع کرنے کی خاطر مجھے مطلع کر دیا گیا کہ میں نے فضول خرچی نہیں کی, آپ کے ناول کا مسودہ اور اسناد کا پلندہ جو بقول ان کے 10 برس سے بیکار پڑا تھا ردی والے کو اچھے داموں بیچ کر یہ تقریب منائی. اب میرا گھر اچھا خاصا مرغی خانہ معلوم ہوتا تھا. فرق صرف اتنا تھا کہ مرغی خانے میں عام طور سے اتنے آدمیوں کے رہنے کی اجازت نہیں ہوتی. جو حضرات عالم دنیاوی سے عاجز اور پریشان رہتے ہیں ان کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ مرغیاں پال لیں, پھر اس کے بعد پردہ غیب سے کچھ ایسے نئے مسائل اور فتنے خود بخود اٹھ کھڑے ہوں گے کہ انہیں اپنی گزشتہ زندگی جنت کا نمونہ لگے. یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک تشویشناک صورت یہ رونما ہوئی کہ ایک مرغ کٹ کھنا ہو گیا. افتاد طبع کے اعتبار سے میں گوشہ نشین واقع ہوں. اگر یہ مرغیاں نہ ہوتیں تو مجھے کوئی نہ جانتا. ان دنوں دڑبے والا مکان اس علاقے میں ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے حوالے سے ہمسائے اپنی گمنام کوٹھیوں کا پتہ بتاتے ہیں. اور جس دن خلیل منزل والے ایک قوی ہیکل لائٹ سسیکس مرغ کہیں سے لے آئے تو ہمارے دڑبوں میں ہلچل سی مچ گئی. جب وہ گردن پھلا کر اذان دیتا تو مرغیاں تڑپ ہر کر رہ جاتی. خود خلیل صاحب اسے دیکھ کر پھولے نہ سماتے. حالانکہ میری ناقص رائے میں کسی مرغ کو دیکھ کر اس قدر خوش ہونے کا حق صرف مرغیوں کو پہنچتا ہے. میں تو اسی وجہ سے اپنے سے بہتر نسل کا جانور پالنے کے سخت خلاف ہوں. خیر اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں. کہہ یہ رہا تھا کہ جس روز سے اس کا ہمارے یہاں آنا جانا ہوا مجھے اپنے تعلقات خراب ہوتے نظر آئے. آخر ایک دن اس نے ہماری بکاولی کی آنکھ پھوڑ دی. یہ سیاہ مینار کا مرغی تھی. رات بھر اپنی تقریر کا ریہرسل کرنے کے بعد میں دوسرے دن خلیل صاحب کو ڈانٹنے گیا. جس وقت میں پہنچا تو وہ اپنی ہتھیلی پر ایک انڈا رکھے حاضرین کو اس طرح اترا کر دکھا رہے تھے جیسے وہ ان کی ذاتی محنت اور صبر کا پھل ہو. میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا میں دڑبے والے مکان میں رہتا ہوں. بولے کوئی حرج نہیں. میں نے کہا کل آپ کے مرغے نے میری مرغی کی آنکھ پھوڑ ڈالی. فرمایا اطلاع کا شکریہ, دائیں یا بائیں؟ حافظے پر بہت زور دیا, مجھے کچھ یاد نہ آیا. میں نے جھنجھلا کر کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے لگے آپ کے نزدیک دائیں بائیں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. میں نے اصل واقعے کی طرف پھر توجہ دلائی. کہنے لگے آپ کی مرغی دوغلی ہے اور آپ کا مرغا راج ہنس ہے. میں نے بات کاٹ کر کہا. تڑپ کر بولے آپ مجھے برا بھلا کہہ لیجئے, مرغ تک کیوں جاتے ہیں؟ پھر ذرا دم لے کر بولے لیکن قبلہ اگر وہ راج ہنس نہیں ہے تو آپ کی مرغی یہاں آئی کیوں؟ میں نے کہا آخر جانور ہی تو ہے, انسان تو نہیں جو منہ باندھے پڑا رہے. ارشاد ہوا آپ اپنی پدمنی کو نہیں باندھ کے رکھ سکتے تو بندہ بھی اس کی چونچ پر خلاف چڑھانے سے رہا. غرض یہ کہ ظلم اور زیادتی کے خلاف جب بھی آواز اٹھائی اسی طرح اپنی رہی صحیح اوقات خراب کرائی.
اس دواج کے سلسلے میں مشتاق احمد یوسفی صاحب کو انسانی کمزوریاں بھانپنے کا جب ملکہ حاصل ہے.